بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی اس لیکچر میں ہم پرائسنگ اور رائلٹیز کو دیکھیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ مارکیٹ کے حساب سے اپنی کتاب کی پرائس بھی رکھیں گے، اور اگر آپ کو کوئی کام مل جاتا ہے، میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے کام مل گیا، اس کی کتاب اگر $29 پہ پرائس جائے اور وہ اتنی کوئی ویلیوبل نہیں ہے اور مارکیٹ میں اتنا زیادہ نہیں ہے، تو وہ کس طرح سیل ہوگی؟ تو آپ کو مارکیٹ کا اندازہ ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ہم اس کی ڈسکشن کریں گے پرائس اینڈ رائلٹیز کی۔ پرائسنگ جو ہے نا، وہ فیکٹرز آپ پہلے دیکھ لیں کہ پرنٹنگ کاسٹ کتنی آ رہی ہے۔ اگر آپ کو پچھلے والے لیکچرز میں یاد ہو، ہم نے وہ اس کو پلین رکھا۔ اگر آپ کلرڈ رکھیں گے تو کاسٹ بڑھ جائے گی۔ جب کاسٹ بڑھ جائے گی تو پھر امیزون آپ کو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے کہ اس سے کم پہ آپ نہیں بیچ سکتے۔ فار ایگزامپل ابھی ہم آگے دیکھیں گے جب کیلکولیٹر میں، تو اس میں آپ کو میں دکھاؤں گا۔ پھر جانرا اسپیسیفک ہے۔ اگر کوئی بہت ایکسکلوسیو سبجیکٹ ہے، فار ایگزامپل ایک کتاب ہے وہ جو CEOs کو ٹارگٹ کر رہی ہے، تو وہ اٹ کین بی اور $50 اور $60۔ لیکن اگر وہ کتاب ایک نارمل لیئر کے لیے، آپ فینٹیسی بک ہے، فکشن ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، تو اٹ کی ناٹ بی $50-60۔ ایون اسٹیفن کنگ کی بک اتنی مہنگی نہیں ہوتی، تو آپ کو رہنا پڑتا ہے اسی بریکٹ میں۔ پھر آپ کمپیٹیٹرز کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہیں۔ پریفریبلی جو فارمولا چلتا ہے نا، وہ 10 سے ڈالر سے نیچے رکھیں پیپر بیک کی پرائس کو، اور کوشش یہ کریں کہ کبھی بھی آل کلرڈ بک کو کبھی مت پرنٹ کریں، کیونکہ اس میں کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو جتنا یہ اس میں نیچے رہیں گے، ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہوتا ہے نا، جس طرح اگر $10 ہو، جب یہ 9.99 ہوگی، اور $10 میں فرق یہ ہے کہ $10 2 ڈیجٹ میں آ جاتا ہے اور $9 سنگل ڈیجٹ ہے۔ اسی طرح آپ نے اگر ایک چیز کو $100 پرائس کرنا ہے، اس سے بہتر ہے آپ $99 کر دیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ای بک جو ہوتی ہے، میرے جو ایکسپیرینس میں نے جتنی کتابیں مارکیٹ کی ہیں، وہ $4 سے زیادہ اگر ای بک ہوگی تو وہ پیپل آر انویلنگ ٹو پے مور دین دیٹ۔ اور اکثر یہ کنڈل انلمیٹڈ میں فری مل رہی ہوتی ہے، تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بہت زیادہ پرائس آپ نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک طریقہ تو پبلشر راکٹ ہے۔ آپ جائیں وہاں پہ، جب کسی بھی کی ورڈ کو سرچ کرتے ہیں تو یہ ایوریج پرائس دی ہوئی ہے، اور آپ کو پیج نمبر بھی دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ ہیلیم سے بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ ایوریج پرائس کیا ہے۔ اس پہ دیکھیں منیمم دے رہا ہے 9.99 سے 137.49، بہت بڑی بریکٹ ہے۔ لیکن اگر آپ میری والی یارڈ اسٹک فالو کریں گے تو وہ $10 سے نیچے ہی ہے۔ پھر اس طرح اسپورٹس سائیکالوجی ہم نے سرچ کیا، ہم نے اس پہ کیا KD SPY پہ بھی، تو آپ کو ایوریج پرائس دے رہا ہے 28.62۔ یہ صرف آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے کہ کیا مارکیٹ ٹرینڈ ہے۔ رائلٹی کا کیلکولیٹر جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کتاب جب سیل ہوگی تو کتنے، کیونکہ اس میں آپ نے کیلکولیٹ یہ کرنا ہے کہ رائلٹی مجھے اتنی مل رہی ہے تو میں مارکیٹنگ پہ کتنا پیسہ خرچ کر سکتا ہوں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بہت زیادہ ہو جائے۔ پیپر بیک کی کاسٹ ریڈیوس ہو سکتی ہے اگر آپ اس کی فارمیٹنگ اچھی طریقے سے کروائیں، لائن اسپیسنگ ریڈیوس کر دیں، فونٹ جو ہے وہ اگر 14 پہ کریں گے تو زیادہ ہو جائیں گے پیجز۔ ای بک وتھ جو پکچرز ہوتی ہیں، اس میں ایک شپنگ کاسٹ ایڈ ہوتی ہے جو ڈاؤن لوڈنگ کی ہوتی ہے۔ تو اگر ڈاؤن لوڈنگ میں جتنی زیادہ ہیوی ہوگی بک، اتنی زیادہ کاسٹ ہوگی اس کی۔ تو اگر میں $3 کی کتاب پرچیز کروں اور اس میں بہت زیادہ پکچرز ہیں، تو ہو سکتا ہے $3 مجھے شپنگ کے چارجز یا ڈاؤن لوڈنگ کے چارجز پڑ جائیں امیزون کی طرف سے۔ تو یہ ضروری ہے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ ابھی ہم رائلٹی کیلکولیٹر دیکھتے ہیں اس کا، کہ رائلٹی کیلکولیٹر کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ رائلٹی کیلکولیٹر ہے پرنٹنگ کاسٹ اینڈ رائلٹی کیلکولیٹر۔ پیپر بیک اور ہارڈ کور کی الگ الگ ہوگی، بلیک اینڈ وائٹ۔ اگر انٹیریئر ہے اس پہ وائٹ پیپر ہے تو کریم پیپر میں زیادہ ایکسپینسو ہو جائے گی، پریمیم کلر انٹیریئر ہوگا تو اور ایکسپینسو ہو جائے گی، اسٹینڈرڈ انٹیریئر ذرا کم ہوگا۔ آپ انچز میں دیکھ رہے ہیں، اور ہم 6x9 کی ایگزامپل کو ہی آگے لے کے چل رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا لاسٹ میں ہم نے 200 کیا تھا، تو پرائس میں اس کی 900، پیجز کاؤنٹ ہمارا پاس 200 ہے، اور لیسٹ پرائس ہماری 9.99۔ جب ہم یہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اب یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ امیزون پہ جب 60% رائلٹی ہوگی تو منیمم لسٹنگ پرائس آپ 5.67 سے نیچے نہیں کر سکتے۔ پرنٹنگ کاسٹ اس کی 3.40 آ رہی ہے، اور اگر 9.99 پہ ہم اس کو سیل کریں تو $2.59 پر بک ہمیں رائلٹی مل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیلکولیشن اس نے 60% کے حساب سے کی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ اس سے نیچے جائیں گے تو پھر رائلٹی کم ہو جائے گی اور آپ کے پاس کم رہ جائے گا۔ اگر آپ کو میں صرف یہ دکھاؤں، اگر
پیپر سے کتنا فرق پڑتا ہے. تو ابھی ہمیں 300 پیجز پہ جاتے ہیں, سیم باقی چیزیں ہیں, 2.59 رائلٹی تھی. اب ہم پرائز بھی 9.99 رکھیے تو 1.39 پہ آ گئی ہے اس کی ایسٹیمیٹڈ رائلٹی. اس کا مطلب ہے کہ اور وہ 5.67 تھی, یہ 7.67 ہو گئی ہے. تو اتنے آپ نے منیمم پرائس رکھنی ہے. تو یہ بہت ایڈوانٹیجیس ہے آپ کو کہ آپ کو پہلے سے پتا ہو کہ مجھے کتنے پیسے چارج ہوگی. کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو رائلٹی ہے اس میں اکثر اب آگے جب ہم مارکیٹنگ کریں گے تو اس کو دیکھیں گے کہ بریک ایون پرائس ہوتی ہے, وہ کیلکولیٹ کرنا ضروری ہے, ادروائز تو آپ لاس میں آپریٹ کر رہے ہوں گے. اسی طرح اگر میں اس کو یہاں پہ پیپر بیک سے ہارڈ کور پہ لے جاؤں with 300 پیجز تو 9.99 پہ تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا. یعنی وہ کہتا ہے منیمم 15.42 ہونی چاہیے. تو اس سے ہم $25 اس کی پرائس رکھ دیتے ہیں. تو جب $25 کریں گے تو آپ یہ دیکھیں منیمم لسٹنگ پرائز اس نے پہلے 15.42 بتایا آپ کو, $9.25 اس کی پرنٹنگ کاسٹ ہے. تو اگر یہ $25 پہ یہ بکے گی تو $5.75 ایسٹیمیٹڈ رائلٹی ہے. اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جب آپ مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو آپ نے ہائر کیا ہوتا ہے, ایڈس کی پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے یہ والا فگر ضرور دیکھنا ہے, پھر آپ بریک ایون کیلکولیٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر میں اس کو پیپر بیک والی کو میں لے جاؤں, پریمیم کلر میں لے جاؤں 300 پیجز کے ساتھ, یا 200 پیجز پہ رہنے دیں, اور اس کی پرائس $15 کر دیں, تو پھر کیا ہوگا. دیکھیں وہ دے رہا ہے کہ $15 پہ تو وہ پرنٹ ہی نہیں ہو, پرائس ہی نہیں اس کی پوری ہو رہی. تو اگر آپ $25 پہ کریں گے تو شاید یہ کوئی $1 بچائے گا. اب دیکھیں یہاں پہ ایسٹیمیٹڈ رائلٹیز اتنی آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے امپورٹنس آپ کی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کس طرح فارمیٹ کرتے ہیں بکس کو. اس کے علاوہ یہ ڈیلیوری کاسٹ ہیں کچھ جو کہ پر MB چارج ہوتے ہیں. تو جو آپ کی ای بک ہوتی ہے اس کو MBs میں بھی دیکھنا ضروری ہے, خالی پیپر بیک کے حساب سے نہیں, اس کی ای بک کی بھی کاسٹ دیکھنی ہے. رائلٹی کے آپشن ہوتے ہیں 35 بھی ہے, 70% بھی ہے. وہ 70% کی ڈفرینٹ ٹیریٹوریز ہیں, پاکستان اس میں شامل نہیں, بلکہ پاکستان تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے اس میں. لیکن آپ کو یہ کیلکولیشن دونوں کرنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کتنی ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے 35% رائلٹی پہ آپ نے کیا, اور اس میں ویلیو ایڈڈ ٹیکس بھی اپلائی ہو رہا ہے, تو آپ کو آخر کار ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے بعد کیلکولیشن کے بعد آپ کو $0.99 مل رہی ہے. سوری, اس میں آپ کو $0.35 مل رہی ہے. تو یہ آپ جب کیلکولیٹ کر لیتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بک کی پرائس کیا ہونی چاہیے. اسی طرح 60% رائلٹی کا آپشن بھی ہیں, اور یہ ایکسپینڈڈ ڈسٹریبیوشن کا آپشن ہے. اس میں 40% رائلٹی ہوتی ہے. اس میں ایکسپینڈڈ ڈسٹریبیوشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بک سٹورز کو بھی آفر کرتے ہیں, امیزون کا اپنا پلان ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. اگر آپ کبھی بھی بنائیں تو 60 یا 70% رائلٹی ضرور رکھیں تاکہ آپ کے پاس اسپیس اویلیبل ہو مارکیٹنگ کے لیے. یہ کیلکولیٹر ہم دیکھ چکے ہیں. اب یہ ایک مثال دی تھی کہ 9.99 ہے تو اس میں اتنے ایسٹیمیٹڈ رائلٹی ہے. KDP سلیکٹ ایک پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ اپنی کتاب کو رجسٹر کرا سکتے ہیں جب آپ پبلش کر رہے ہو, اور یہ ای بکس کے لیے فار 90 days. اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ 90 days تک کسی اور پلیٹ فارم پہ کتاب کو پبلش نہیں کریں گے. اس کے بعد جب آپ انرول کر لیتے ہیں KDP سلیکٹ میں, تو یہ کہ کنڈل انلمیٹڈ ایک آپشن اویلیبل ہے جو کہ پرائم یوزرز ہوتے ہیں, وہ کتاب آپ کی پڑھ سکتے ہیں وداؤٹ پیئنگ اینی تھنگ. تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کو ارننگ ہوتی ہے جس کو KENP کہتے ہیں, اس سے بھی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مارکیٹنگ پلان بنا رہے ہیں تو آپ اس پہ کبھی بھی پلان نہیں کریں گے. دوسری یہ ہے کہ یہ فری پروگرام ہے, اس میں کوئی کاسٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور ملین آف کسٹمر دے کلیم, اور جو کسٹمر منتھلی پے کر رہتے ہیں سبسکرائب کرنے کے لیے کنڈل انلمیٹڈ کو, تو ان کو ایکسیس مل جاتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو کتاب ہے وہ گلوبل فنڈ کے لیے بھی ہو جاتی ہے, اویلیبل ہو جاتی ہے. لیکن یہ جتنے بھی آپ کو آپشن دیے ہوئے ہیں نا, یہ کنڈل کاؤنٹ ڈاؤن, فری بک, ہاں ایک اس پہ ضروری چیز ہے کہ فری ای بک پروموشن آپ کر سکتے ہیں اپنی بک کی, جس میں 5 دن 90 days میں سے 5 days آپ اس کو فری رکھ سکتے ہیں, اور وہ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں اور نارملی وہ اسٹیگر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اکٹھے رکھیں گے تو یہ فائدہ ہے کہ شروع میں بک آپ نے لانچ کی اور آپ نے 5 days اس کو فری رکھا, لوگوں نے پڑھا, اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا اور کیا کر سکتے ہیں اس پہ, تو اس پہ کچھ ارننگ ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے کبھی بزنس ماڈل کی بات کریں تو KENP یا جو ریڈنگ والا اتنا رائلٹیز کم ہوتی ہیں
کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک آپشن ہے پبلشنگ کا، کنڈل ویلا کا، اور آپ کے پاس آپشن ہے ای بک کے لیے پری آرڈر کا۔ آپ پیپر بیک کو لیٹر آن ڈیٹ پہ بھی ریلیز کر سکتے ہیں، اور ای بک کے لیے آپ پری آرڈرز بھی لے سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نے پہلے اپنی مارکیٹنگ سیٹ کر لیں گے، اپنے ایڈ سیٹ کر لیں گے، کچھ لوگ لے لیں گے، لیکن نارملی انلیس یو آر ویل نون آتھر اور پبلشر، پیپل ڈو ناٹ بائی آن پری آرڈرس۔ کنڈل ویلا کا ایک آپشن ہے جہاں پہ شارٹ سٹوریز آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ امریکن آتھرس کے لیے اویلیبل ہے۔ مے بی آپ کو کمپنی رجسٹر کرانا پڑے گی ایز ایل ایل سی کمپنی امریکہ میں کنڈل ویلا کے لیے ایلیجیبل ہونے کے لیے۔ یہ ہمارا ادھر یہاں پہ رائلٹی اور پرائسنگ والا ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹائم ہم جب لیکچر ہوگا اس میں ہم امیزون KDP پہ کتاب کو اپلوڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں نظر میں رکھنی ہے اپنی۔ تھینک یو ویری مچ۔